آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی میں بارسلونا آیا بڑا آپ لوگوں نے پیار دیا ہمیشہ، بڑے شارٹ نوٹس پہ جب بھی آواز ماری آپ سب لوگ تشریف لائے اور میری بات بھی سنی اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میڈیا میں پروجیکشن بھی دی۔ ہمارا رشتہ اوورسیز پاکستانی سے کوئی آج کا نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد چودھری ظہور الہی اوورسیز پاکستانی کے منسٹر تھے اور ان کی کوششوں سے اور ان کے بھیجے ہوئے لوگ جو پورے دنیا میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اسی لیے جب بھی ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری لوگ بہت عزت کرتے ہیں۔ ان کی نیکسٹ جنریشن جو ہے ینگ لڑکوں کی، جن کے والدین میرے والد نے بھجوائے تھے امریکہ اور ادھر کہیں بھی، تو جب بھی آپ کو معلوم ہے کسی نے جانا ہوتا ہے امریکہ بھی یا کہیں بھی، تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے لیے بھی وہ کہتے ہیں جی یورپ میں بھی، بیلجیم میں بھی جی چودھری بجاج صاحب کو بھیجیں، وہی فنکشن ارینج کر سکتے ہیں، کیونکہ سب لوگ اسی حوالے سے ہمیں جانتے ہیں جو ہمارا اوورسیز پاکستانی کے ساتھ ہمیشہ سے رشتہ رہا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رشتہ اور بھی مضبوط ہو اور بھی ہم ان کے لیے کام کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی اس طرح ضرورت رہتی ہے کہ آپ کے اندر جو اتحاد اور ایک ہو کر چلنے والی جو بات ہے وہ ضرور رہنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے مذاق میں کہا کہ وہ دوسری پارٹیز میں وہ جو کافی سارے مسئلے مسائل بنتے ہیں وہ ہماری پارٹی میں بالکل نہیں بننے چاہیے، اور میں بالکل انشور کروں گا کہ اگر کسی میں کوئی غلط فہمیاں ہیں تو اس میری وزٹ پہ وہ میں آپس میں بٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور کر کے جاؤں گا۔ باقی جب پچھلے ٹرپ پر بھی میں آیا تو ثاقب صاحب نے بھی اور رانا صاحب نے بھی کچھ آئیڈیاز پیش کیے جن پر ہم نے غور کیا، ان میں یہ بات بہت زیادہ ہم نے فیل کی اور انہوں نے بھی یہاں پر یہ فیل کی کہ جب یہاں پر تو آپ نے کمیونٹی کے بنا لیے، صدر بھی بنا لیے، باقی یہاں پر آپ کے کام چلتے رہتے ہیں اور یہاں پر ایک سیٹ اپ ہے پورے یورپ میں، میں صرف بارسلونا کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، یہاں پر ایک قانون کی پاسداری کی جاتی ہے۔ آپ اگر حق پر ہوں تو یہاں پہ یہاں کی گورنمنٹ آپ کو نہیں روکتی، یہاں پہ آپ کو وہ مسائل نہیں پیش آتے جو مسائل آپ کو پاکستان جا کر پیش آتے ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں کو وہاں پیش آتے ہیں، یا آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے، آپ کی پراپرٹیز ہیں، آپ کا کوئی اور کوئی کام ہے، کوئی یہاں سے آپ کو ڈاکیومنٹ منگوانا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہم وہاں بیٹھ کر آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں، اس پر سوچا گیا۔ تو بیٹھ کر یہی مشورہ ہوا کہ ہم وہاں پر ایز اے اسٹارٹ گجرات میں ایک آفس کھولوں، اوورسیز پاکستانی اسسٹنس ہوگی وہاں پہ، اور ایک قسم کا وہ کمپلینٹ سیل ہوگا۔ میں نے وہاں پر ایک بلڈنگ تیار کی ہے، اپنی چیمبرز تیار کیے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس گجرات میں، اس کا ایک فلور جو ہے وہ میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے وقف کر رہا ہوں، جس میں ایک وکیل بٹھایا جائے گا، ایک اس کا اسسٹنٹ ہوگا۔ ویسے بھی میں خود بھی اسی آفس میں کیوں کہ بیٹھوں گا، وہیں پہ میں نے آفس اپنا بھی بنایا، تو ایک یہ لیگل سیٹ اپ ہوگا اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ کسی کو کوئی ڈاکیومنٹ چاہیے، کسی کو کوئی کمپلینٹ ہے، کسی آج تک آپ لوگ یہاں رہ کے تو سیدھا قانون پہ چلنے والے بن جاتے ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو آپ ہمارے جیسے پاکستانیوں کے لیے بہت بھولے ہوتے ہیں، تو آپ کو خراب کرنا، آپ کو دھوکہ دینا وہاں کے لوگوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اور ہر وقت ہم یہ ڈیل کرتے رہتے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ کے لیے اسپیشلی گجرات میں ہم یہ شروع کر رہے ہیں، آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے ایک کورٹس کے اندر، ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سیٹ اپ کے اندر آپ کے لیے ایک جگہ ہوگی آنے کی، بیٹھنے کی، وہاں پہ اپنی کمپلینٹ لانچ کرنے کی، وہاں پہ وکیل ہم اس کو بٹھائیں گے، ایک یا دو جتنے بھی ہوں گے ہم وہاں بٹھائیں گے، کیونکہ وہ پیڈ ہوں گے، وہاں پہ فیکس نمبر، ٹیلیکس، یہ ای میل اور سارا ہر چیز آپ کو مہیا کی جائے گی۔ کسی قسم کی کمپلینٹ ہو، کوئی آپ کو کاغذات نہیں مل رہے، کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، کوئی پاسپورٹس کے مسئلے ہیں، کوئی قبضہ ہو گیا کسی کی زمین پر، تو ایک ون سٹاپ ہوگا، وہ آپ میرے دفتر آ کے اس کے بارے میں
اپنی شکایات یا جو آپ کی درخواست ہے اس پہ غور بھی ہوگا، کیونکہ میں خود بھی اسی دفتر میں بیٹھا کروں گا. تو ایک رابطہ میرا خیال ہے اس طریقے سے بہت زیادہ ہو جائے گا ہمارا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ کیسا مثالی سیٹ اپ بنے، کیونکہ یہ پرائیویٹلی طور پہ ہونا ہے، گورنمنٹ کا اس میں وہ کوئی عمل دخل نہیں ہونا. اسی طرح ہم دوسرے شہروں میں بھی اس طرح کے سیٹ اپ قائم کریں. سیالکوٹ کے لوگ ہیں، وہاں پہ ہمارے جو مسلم لیگ کے ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کے ذمہ لگائے جائے کہ دیکھیں یہ ہمارا ایک آفس چل رہا ہے، مثالی طور پہ چل رہا ہے، اور ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں جو ملک چلا رہے ہیں. یہ احساس دلانا ہے ہم نے، جو 9-10 ارب یہاں سے جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیز کا. اس وقت ہمارے ملک میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ لوگوں کے جو پیسے یہاں سے جا رہے ہیں. اصل ہمیں دھیان بھی اس طرف دینا چاہیے، نہ کہ ہم کشکول اٹھائے بھیک مانگتے پھریں. ہمیں یہی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ انہیں بھی تحفظ ہو. اگر انہیں تحفظ ہو کہ ہمارے جو پیسے جا رہے ہیں ادھر، ہم کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں کر رہے ہیں، وہ سیف ہے. تو یہ 9 سے 18 بھی ہو سکتی ہے 2 مہینے کے اندر، لیکن لوگ ڈرے رہتے ہیں پاکستان سے کہ وہاں حالات کیسے ہیں، ہماری انویسٹمنٹ کو کون مقابلہ کرے گا. تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ ایک مثالی آفس ہم گجرات میں کھولیں. بلڈنگ میری تیار ہوگی یا سارا کچھ ہو گیا، ایک آفس بھی تیار ہو گیا ہے، ایوری تھنگ از ریڈی. انشاءاللہ مہینے کے اندر اندر میں وہاں سے آپ کو سارے اس کی ڈیٹیل بھیجوں گا. یہاں پہ آپ کے اخباروں میں میری طرف سے ایک اشتہار بھی آئے گا جس کو ساری ڈیٹیل ہوگی تاکہ سب لوگوں کو پتہ لگے. اور اس میں ہم سب کی خدمت کریں گے، وہ بس پاکستانی کی کریں گے، نہ کہ صرف مسلم لیگ کی. اس میں یہ ہے کہ جب ان کو خود ہی ہوگا کہ مسلم لیگ والے ہمارے لیے یہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیار سے ہم ان کو قائم کریں گے. اور یہ سب کے لیے ہوگا، وہ صرف پاکستانی کے لیے ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور اس طرح کا سیٹ اپ باقی ضلعوں میں بھی ہم اپنے مسلم لیگی قائدین سے مل کر اس کو وہاں پر بنا سکیں. اور میں شکریہ ادا کروں گا سب لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بھی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاست پاکستان کے لیے ٹھیک رہتی ہے. یہاں پہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے والی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپس میں بیٹھ کر ہمیں ہنسی خوشی ایک دوسرے کو